عوام کو یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کی جو قسمت ہے وہ کس طرح سے اس کو مینیج کیا جاتا ہے۔ جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ریزرو سیٹس کے بارے میں، تو یہ جو حکمران ٹولہ ہے یہ تلملا اٹھا ہے، یہ بوکھلا گیا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں جس سے کہ اس پورا جو کہ ایک عوام کی جو ایک رائے تھی، عوام کا جو ایک مینڈیٹ تھا، وہ واپس عوام کے نمائندوں کی طرف جا رہا ہے۔ جس طرح سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پارٹی کو بین کرو، یہ ایک انتہائی بھونڈا قدم ہے جو کہ حکمران ٹولہ یہ سمجھتا ہے کہ بوکھلاہٹ میں وہ جو ان کی آپشنز ختم ہو گئی ہیں، ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہی۔ جس طریقے سے آئین اور قانون کو جوتے کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے، جس طرح سے آئین شکنی ہو رہی ہے، جس طرح سے کہ ادارہ جاتی پستگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اس سے یہ ملک آگے نہیں جا سکتا، یہ صرف نیچے ہی جا سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کل جو ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، فچ رپورٹ، جس میں کہا گیا کہ یہ حکومت 18 مہینوں کی مہمان ہے اور اس کے بعد ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آئے گا۔ دیکھیں، ہم اس ملک کے ساتھ مزید کھلواڑ کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ ملک کسی ایک طبقے کا نہیں ہے، اور عوام اس لیے نہیں ہے کہ وہ صرف ٹیکس دیں، وہ اپنے پیٹ کاٹ کر اور بجلیوں کے بل ادا کریں، وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، وہ اسپتال بھیجیں۔ یہ ساری فیسلٹیز، یہ ساری مراحت جو تھی، جو کہ ایک مڈل کلاس یا غریب طبقہ افورڈ کر سکتا تھا، اب وہ بھی ان سے چھین لیا گیا ہے، اور ابھی خرابی مزید آگے آنے والے مہینوں میں ہوگی۔ بجلی مہنگی ہوگی، جس میں چاہے بجلی ہو، باقی اشیاء، انفلیشن ہو، پیٹرول، سب کچھ یہ ناممکن بنا رہے ہیں پاکستانی عوام کے جینے کو۔ اور میری ریکویسٹ ہوگی، جو بھی صحافت سے منسلک ہے وہ ان چیزوں کو دیکھیں۔ یہ آنے جانے وقت ہے، اس میں صرف سیٹھوں کی بات نہ سنیں، عوام کی نمائندگی کریں، عوام کے مسائل کو آگے کریں، اجاگر کریں۔ معذرت، اس لیے یہ چاہیے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے، ہم اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہوگی۔ ہمارے لوگ مختلف چیزیں دیکھ چکے ہیں، وہ چیزیں جو کہ اس ملک میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہم نے اپنے مینڈیٹ کا جو حال ہوا اس کو دیکھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک فریق بن گیا ہے، اور میں تائید کرتا ہوں اپنے سیکرٹری جنرل صاحب کی اور چیئرمین صاحب کی کہ اس کو اپنے چاروں ممبران کے ساتھ استعفیٰ دینا چاہیے، بیکاز وہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ پارٹی ہے، وہ ایک نیوٹرل نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم نے اس ملک کو ایک مہذب اس میں لانا ہے، مہذب سے بھی ایک درجہ کم، تو آپ کو آئین کی اور قانون کی حکمرانی ماننی پڑے گی۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہ جو حکمران ٹولہ جو کہ اس وقت سہولت کار بنے ہوئے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور ایون پیپلز پارٹی، جب بین لگا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں لگایا تھا نیشنل عوامی پارٹی پہ، آج ان کے پاس ایک موقع ہے یا تھا کہ اپنی اس غلطی کو وہ درست کرتے، اور یہ جو بات کی ہے وہ انفارمیشن منسٹر کو، جس کے کہ وہ یہ بات کرنے میں ان کی مخالفت کرے اور کلیئرلی اپنا سٹینڈ لیں، بیچ بیچ میں نہ کھیلیں۔ اس لیے جو ہمارے ایم این ایز کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ اور آخر میں جو خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف جو ایک من گھڑت سیاسی جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں، جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، وہ پوری پاکستان کے عوام کی نمائندہ لیڈر ہیں، ان کے ساتھ یہ رویہ، اس ملک کے عوام کے ساتھ یہ رویہ ہے۔ اور پاکستان کے عوام اب جاگ چکے ہیں اور انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ اس لیے ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں، آئین پہ اور قانون کی عملداری پہ کام کریں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ کیوس ہے، انارکی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔
یہ اب ایک سیکنڈ، یہ زرفات گل بات کریں گے، صرف ایک سیکنڈ. بہت بہت گرمی میں دوبارہ سے میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں. جی ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ. میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے دھوپ اور گرمی میں ہمارے لیے کھڑے اور ہماری بات کو آپ پہنچا رہے ہیں. میری صرف آپ کو بات ہے، میں چاہتی ہوں کہ علامہ ناصر صاحب بھی آپ سے بات کریں، صاحبزادہ صاحب بھی آپ سے بات کریں. پی ٹی آئی کو بین کرنا دیوانے کا خواب ہے. دیوانے صرف سڑکوں میں گلیوں میں ناچتے پھر سکتے ہیں پر پریکٹیکلی کچھ نہیں کر سکتے. عزادار 9 محرم کو اور 10 محرم کو عزاداروں کو پنجاب حکومت فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے ہمارے پنجاب کے تمام ایم این اے سے پی ایس کے گھروں کے اوپر دھاوا تمام نفرے کے ساتھ بولا گیا تھا. لہٰذا یہ جو سلسلہ اگر بند آپ نے نہ کرا تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ملک میں واقعی انارکی ہے، کیونکہ پورے پاکستان کی ایک آواز ہے. پی ٹی آئی تھی، پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی رہے گی. عمران خان تھا، عمران خان ہے اور عمران خان انشاءاللہ رہے گا. بہتر یہ کہ آپ ہم سے جنگ کرنے کے بجائے آپ عمران خان سے معافی مانگ لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا. یہ اسپیکر اسد کیسر صاحب الائنس کے بارے میں، اس کے بارے میں ضروری آپ سے بات. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرمی بھی بہت زیادہ ہے، میں مختصر بات کروں گا. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح اس ملک کو چلایا جا رہا ہے اور ملک میں جو ہے نا جو انہوں نے انارکی پھیلائی ہوئی ہے اور یہ جس طرح بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ملک کو آئین جو ہے نا سرزمین بے آئین بنا دیا ہے اور کوئی یہ نہیں محسوس کرتا کہ اس ملک میں کوئی قانون یا آئین ہے. یہ جو کر رہے ہیں یہ بندوق کے زور پر کر رہے ہیں، یہ بدماشی کے زور پر کر رہے ہیں. اس کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں ہے. ہم صرف قانونی جواز کو سامنے رکھتے ہوئے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف. ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف. اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر تمہاری خواہش ہے کہ جنگ کرنا ہے، یقین جانو ہم تم سے 2 قدم آگے ہوں گے. جنگ کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں انارکی نہ پھیلے. ابھی ان کو بتایا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری ملک میں موبلائزیشن شروع کر رہے ہیں. الائنس کے حوالے سے ہماری جو ہے نا 1-2 دن میں آپ کو انشاءاللہ بڑی خبریں ملیں گی. جی ڈی اے سے بھی رابطہ ہے، جمعیت علماء اسلام سے بھی رابطہ ہے اور دیگر پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ ہے. اس جولائی میں ہم اس الائنس کو بڑا کریں گے اور ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلاؤ. میں تو سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف بھاگنے والا ہے. اس نے جو ہے نا اپنی یہ ایک ایسا طریقہ بنایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی طریقہ مجھے جو ہے نا رائے فرار ملے. رائے فرار تب ملے گا جب آپ پبلک میں آؤ، اعلان کرو، معافی مانگو اور کہو کہ یہ جعلی مینڈیٹ تھا میرے پاس، اصلی مینڈیٹ تحریک انصاف کے پاس ہے، عمران خان کے پاس ہے، تو آپ کی کچھ نہ کچھ سیاست بچ جائے گی. ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں. انہوں نے جو بجلی کے حال کیے، جو بجلی کے بل لوگوں کے پاس جائیں گے نا، یہ عام غریب آدمی کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ بجلی کے بل ادا کر سکیں گے. جتنے انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں، یہ ٹیکس کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ یہ ٹیکس جو ہے نا یہ پے کر سکیں گے. یہ جو پیٹرول کے اوپر انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں، ہم عوام سے یہ یقین کا چاہتے ہیں کہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہم ٹھیک ہے، عمران خان اس وقت جیل میں ہے، وہ آپ کے لیے ہے. اس ملک کی ساورنٹی اور اس ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے ہے. عمران خان اگر قربانی سے رہا ہے تو ایک آزاد پاکستان کے لیے، حقیقی پاکستان کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے سے رہا ہے. عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. اور میں آخر میں ایک اور بات کرتا ہوں، جو خیبر پختونخوا میں یہ جو ایک سچویشن بن رہی ہے، وہاں کی حقوق نہیں دی جا رہے ہیں، وہاں کی فنڈ نہیں دی جا رہے ہیں، وہاں جس طرح یہ رویہ رکھے ہوئے ہیں، یقین جائے پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. ہم اس پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں جو ہمارے پاس الائنس میں لوگ ہیں، ہم 1-2 دن میں جو ہے نا اپنے الائنس کی میٹنگ بھی کر رہے ہیں اور اس میں بھی ہم لائے عمل دیں گے. جی تھینک یو. السلام علیکم. رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو. خاموش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم باتیں ہو چکی ہیں. میں 3-4 پوائنٹ بیان کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، اسٹریٹجی میں پڑھایا گیا ہے کہ فیلئر کو ری انفورس نہیں کرنا چاہیے. پی ڈی ایم فیلئر کو ری انفورس کرنا تھا اور موجودہ حکومت بھی اسی فیلئر کو ری انفورس کیا گیا ہے. پاکستان کے اندر سیاسی بحران، معاشی بحران، سیکورٹی کا بحران
اور وطن کو تباہ و برباد کرنے کا بحران